محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو ہے. فإمساكم بمعروف، پس پھر روکنا ہے عرف کے مطابق. او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے اچھی طرح سے. ولا يحل لكم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے. ان تأخذوا، کہ تم لو. مما آتیتموہن، ان چیزوں میں سے جو تم نے دیا ہے ان کو. شیئا، کوئی چیز. الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی ڈر جائیں. اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کے حدود کو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو. اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کے حدود. فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کی دونوں کے اوپر. فی مفتدت بھی، اس صورت میں کہ عورت فدیہ دے دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. فلا تعتدوها، اس کو مت پھلانگو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلانگتا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ لوگ وہی ہیں ظلم کرنے والے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس اس کے لیے حلال نہیں ہے. مِن بَعْدُ، اس کے بعد. حَتَّى تَنْكِحَ، حتیٰ کہ نکاح کر لے عورت خود. زوجن غیرہ، زوجن شوہر. غیرہ، پہلے کی علاوہ. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر. اَن يَتَرَاجَعَا، دوبارہ رجوع کرے باہم. اِن ظَنَّا، اگر وہ گمان رکھتے ہیں کہ یقیما حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم رکھیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہے. يُبَيِّنُهَا، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو. وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ قریب، پس وہ قریب پہنچ گئی ہو اپنے مدت کو. تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو روکو. بِمَعْرُوفٍ، عرف کے مطابق. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا ان کو چھوڑ دو. بِمَعْرُوفٍ، عرف کے مطابق. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو مت روکے رکھو. ضِرَارًا، ضرر دینے کے لیے. لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم تجاوز کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور وہ آدمی جو کرے گا اس طرح سے. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس اس نے ظلم کیا اپنے جان پر. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت بناؤ اللہ کے احکام کو مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. علیکم، جو تمہارے اوپر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور خصوصیت کے ساتھ یاد کرو کہ اس کو کہ جس کو اللہ نے اتارا آسمان سے تمہارے اوپر، یعنی کتاب میں سے اور حکمت میں سے. یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. ما انزل اللہ کے ذریعے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو. أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے.
پہلے فرمایا تھا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اچھا، اب فرما رہے ہیں کہ طلاق کی عدد اور گنتی کیا ہے. والمطلقات پہلے رکوع کے آخر میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک مطلقہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں. اب بتایا کہ طلاق کی گنتی اور عادت کیا ہے جس کے بعد رجوع کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، طلاق صریحی اور رجعی مرتان ہے. جاہلیت کے زمانے میں طلاق کا کوئی عادت نہیں تھا، عورتوں کو ستایا جاتا تھا. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عورت کو طلاق دے دیا، عدت کے جا کر کے قریب پہنچ گیا، رجوع کر لیا، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر گنتی کوئی ہے نہیں کہ کتنی مرتبہ ہے. اس لحاظ سے کوئی عادت متعین نہیں تھا، تو یہاں قطعاً اور عادت متعین کر دیا کہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. تو الطلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے. اب طلاق دے دیا، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو روک کے رکھو عرف کے مطابق، معنی رجوع کر کے، او تسریح بِإِحْسَان، معنی اسی طرح سے چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے چھوڑ دے اور عدت پوری ہو جائے اور رکاوٹ نہ ڈال دے، عورت الگ ہوگی، اپنے گھر چلے جائے گی. اچھا، ایک بات اور سمجھو، عورت کو مرد پیسہ دیتا ہے، جیسے مہر کا رواج ہے، تو مہر دینے کے بعد اب واپس لے سکتا ہے. عورت اس کو پسند نہیں ہے تو ستایا جاتا تھا تاکہ وہ تنگ ہو کر کے وہ جو لیا ہوا پیسہ واپس کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے. اس پر فرمایا کہ یہ تمہیں اجازت نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، تمہارے لیے حلال نہیں. اصل بیان خلع کا ہے، آگے خلع کا حکم ہوگا، طلاق کے بعد خلع کا بیان. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، ان چیزوں میں سے جو تم نے عورتوں کو دیا تھا، مہر وغیرہ، کوئی چیز واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں جی؟ اس لیے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپس میں جو نفع آپ نے اٹھانا تھا اٹھا لیا ہے، اب تم ان سے جو ہے کس وجہ سے لیتے ہو. ہاں، عورت سے تم لے سکتے ہو ایک صورت میں، وہ یہ کہ اِلَّا أَن يَخَافَا، کہ میاں بیوی دونوں ڈرتے ہیں، اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ڈرتے ہیں اور اللہ کے حدود قائم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈر گئے کہ اللہ یقیمہ، تم قائم نہیں کر سکو اللہ کے حدود کو، یعنی میاں بیوی رہتے ہوئے نباہ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے میاں بیوی پر، فیما، اس صورت میں کہ افتدت بھی، کہ عورت کیا دے دے جی؟ فدیہ دے دے، اور مرد کیا کرے جی؟ طلاق دے دے. عورت کیا دے اور مرد کیا دے جی؟ طلاق دے دے. یہی مذہب ہے حنفیوں کا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ خلع جو ہے فسخ نکاح ہے، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخلع طلاق فیصح الطلاق بعدها، اور امام شافعی فرماتے ہیں الخلع فسخ النکاح، جب خلع فسخ نکاح ہے، نکاح ختم ہو گیا تو فلا یصح الطلاق بعدها، طلاق تب ہوگی کہ نکاح ہو. نکاح تو ہے نہیں، وہ کیا ہے بتاؤ جی؟ فسخ ہے. دلیل کیا ہے کہ خلع طلاق ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی
دیکھو پہلے جو ہے الطلاق مرتان کے ساتھ متصل ہے، سمجھ میں گئے جی؟ تو خلا ما قبل بھی طلاق ہوگا اور ما بعد بھی طلاق کا ذکر ہی ہے۔ فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ، تو بیچ میں بھی یہ طلاق ہو جائے، یہ بھی طلاق کا مسئلہ ہے۔ الطلاق مرتان تو بیچ میں ایک طلاق خلا ہو گئے، آگے فَإِن طَلَّقْهَا تو ایک طلاق اور 4 طلاقیں ہو گئے، یہ امام شافعی کا تو جواب یہ ہے کہ 4 طلاقیں نہیں ہیں، یہ فرمایا گیا ہے کہ طلاق بالمال ہو یا طلاق بغیر مال، طلاق 2 ہے یعنی طلاق بالمال ہو، گویا یہ طلاق مرتان میں داخل ہے کہ طلاق بالمال ہو جس کے بعد بینونت ہوتی ہے، یا طلاق بغیر مال، 2 ہی طلاقیں ادھر ہو گئے۔ اور فَإِن طَلَّقْهَا تیسری طلاق ہے، 3 طلاقیں ہوں۔ تو شوافی کے نزدیک کیا ہے جی؟ طلاق، یہ خلا، اور احناف کے نزدیک فیصح ہو طلاق بعد آیا۔ اچھا، نکاح دونوں میں ہوا تھا، اب فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، فی ما اس صورت میں کی فدیہ دے دے عورت کا فعل تو ذکر کر دیا فدیہ، اب مرد کا فعل ذکر نہیں کیا ہے۔ نور الانوار نے ذکر کیا ہے کہ مرد کا فعل محذوف من جنس المذکور ہونا چاہیے، مذکور کیا ہے؟ طلاق ہے نا، تو طلاق ہی ہونا چاہیے۔ تلک حدود اللہ، یہ خدائی ضابطے ہیں، فلا تعتدوها، اس کو آگے مت پھلانگو، زجر ہے آگے، جو اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کے حدود کو آگے پھلانگتا ہے، آگے گزرتا ہے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ لوگ وہی ظالم ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کو کہتے ہیں، قدم اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، قدم کو وضع کرنا چاہیے حدود سے پہلے، حدود سے آگے نکل گیا تو وضع الشیء فی غیر محلی، اس لحاظ سے کیا ہے بتاؤ؟ ظلم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، فَإِن طَلَّقَهَا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا تعلق جو ہے الطلاق مرتان کے ساتھ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب بیچ میں جو خلع کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے جی؟ جملہ معترضہ کی طور پر ہے، یہ فسخ نکاح ہے، اگر اس کو طلاق تصور کرو تو فَإِن طَلَّقَهَا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ فسخ نکاح کے بعد طلاق صحیح نہیں ہے۔ تو فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ الطلاق مرتان کے ساتھ، امام شافعی کی نزدیک۔ ہمارے نزدیک جو ہے الطلاق مرتان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق خلع کے مسئلے کے ساتھ۔ کیوں جی؟ فا آئی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اور فا تعقیب مع الوصل کے لیے، تعقیب معطوف علیہ کی بعد آ جائے، مع الوصل کا معنی متصل ہو، ٹھیک ہے، مناسبت ہو معطوف علیہ۔ اب تعقیب مع الوصل، اور وصل خلع کے ساتھ، تو خلع بھی طلاق ہے اور یہ بھی طلاق۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دیا زوج ثانی نے، فلا جناح علیہم، اچھا کدھر؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دیا مرتان کے بعد آدمی نے، تو فلا تحل لہ، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی نکاح کر لے جی زوجا غیرہ، زوجا غیرہ، زوج جو ہے کے ساتھ کیسے نکاح ہوگا؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، ایسے زوج کے ساتھ کہ غیرہ، مجاز ہے یہاں پر، نہیں سمجھ میں؟ کسی اور اجنبی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، زوج کے ساتھ وہ نکاح نہیں ہوتا۔ حتی تنکح زوجا، تو زوج میں گویا کہ مجاز ہے، مجاز رغوی ہے کہ اس کو زوج کہا ہے باعتبار ما یقولو کیا، ابھی نکاح کے بعد کیا ہوگا جی؟ زوج ہوگا، پہلے تو زوج کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، اور تنکیہ میں اسناد جو ہے لڑکی کو ہے، ایک اختلافی مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھو، عورتوں کے اقوال معتبر ہے یعنی شافعی کے نزدیک نہیں ہے، احناف کیا ہے؟ استدلال میں یہی آیات ہم پیش کرتے ہیں کہ تنکیہ
اگر عورتوں کا قول معتبر ہی نہیں ہے تو تنکیہ میں اسناد عورت کی طرف کیوں ہے؟ تنکیہ نکاح کرے عورت زوجن غیر، خود بخود نکاح کرے، عورت کا قول جو ہے معتبر ہے۔ اور صرف نکاح کافی نہیں ہے، بلکہ غیر زوج کے ساتھ نکاح کر لے اور وہ جماع بھی کر لے، خلوت صحیحہ اور جماع کر لے، پھر وہ طلاق اگر دیتا ہے تو پھر پہلے بھی شوہر کے لیے جائز ہے۔ قلم کو حرکت دے دو۔ اس مسئلے کو کہتے ہیں 3 طلاق عورت کو پڑ گئی، 3 طلاقوں کا مسئلہ یا حلالے کا مسئلہ۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہوں یا متفرق جو ہے الگ الگ 3 طلاقیں ہوں، یہ 3 واقعہ ہوتے ہیں یا سرے سے کچھ بھی واقعہ نہیں ہوتا ہے یا ایک واقعہ ہوتی ہے۔ کتنے مسائل ہو گئے جی؟ 3 طلاقیں عورت کو دے دیا، ایک مجلس میں دیا ہے یا الگ الگ ہو کر کے 3 طلاقیں دے دیا، اب وہ 3 ہی پڑ گئے یا ایک پڑ گئے یا کچھ بھی نہیں پڑ گئے۔ رافضیوں کا مذہب ہے اور بعض اصحاب ظواہر داؤد ظاہری کا مذہب ہے کچھ بھی نہیں واقع ہوا، 3 طلاقیں بدعت ہے، اور جب بدعت ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، تو 3 طلاقوں کے بعد کچھ بھی عورت پر نہیں واقع ہوا ہے۔ کس کے نزدیک ہے جی؟ روافض اور ظاہریوں کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب ہے امت میں کچھ رافضیوں کا، کچھ رافضی بھی اس میں شامل ہے، اہل حدیث لوگوں کا اور اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ میں سے، یعنی ائمہ اربعہ کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کا مذہب ہے، یہ شمار قطار میں ہے، باقی لوگوں کا تو کوئی حساب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں یا متفرق 3 طلاقیں، ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ مسئلہ اصل سمجھ میں گیا جی؟ حافظ ابن تیمیہ حنبلی اور حافظ ابن قیم حنبلی المسلک کے دونوں ائمہ، زمان حال کی غیر مقلدین اور کچھ روافظ، ہدایت کے حاشیے میں بھی دیکھ لو، ان کا مذہب ہے کہ 3 طلاقیں ایک پڑتی ہیں۔ ایک مجلس کی یا ایک قول کی؟ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک، لیکن میں نے 2 مسئلوں کو ملایا، 3 طلاقیں عورت کو ہو جائے الگ 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 الگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 مطلب 3 طلاقیں الگ مجلس کی دے دے یا ایک مجلس کی دے دے۔ اہل سنت الجماعت کے نزدیک کتنے ہیں جی؟ 3 ہی۔ زیادہ تر زور ان کا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے ایک قول ہے، لیکن میں نے دونوں مسئلوں کو چونکہ ساتھ ذکر کیا ہے، ہم جو ہے دلائل ہمارے الطلاق مرتان ہے، ٹھیک ہے، خواہ ایک لفظ سے دے دیتا ہے یا طلاق کے پھر طلاق دیتا ہے، پھر آگے تیسری طلاق دیتا ہے، کوئی فرق ہمارے نزدیک نہیں پڑتا ہے۔ وہ مدخول بہا غیر مدخول بہا محل نہ ہونا وہ الگ مسائل ہے، مطلب 3 طلاقیں پڑ گئے عورت کو، اب حلال نہیں، جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ 3 طلاقیں ابن قیم ابن تیمیہ کے نزدیک ایک ہی پڑتی۔ جمہور صحابہ ائمہ اربعہ، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 پڑتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب من اجاز الطلقات الثلاث ذکر کی ہے،
جو 3 طلاق اور 3 ہی. پھر آگے عویمر عجلانی کی روایت ذکر کی ہے. اسی طرح سے کچھ اور روایات بھی امام بخاری نے ذکر کیا ہے جو تم اس باب میں دیکھ لو. 3 طلاقیں 3 پڑھتے. غیر مقلدین کی بخاری پر عمل جو ہے لکھا لو، یہ باب کیجیے 3 طلاقیں 3 ہے امام بخاری نے ذکر. اگر تمہارا عمل بخاری پر ہے تو کرو عمل 3 طلاقیں 3 ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مستدل 3 جمہور کا مستدل کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دیتا ہے تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور صرف نکاح کافی نہیں ہے. سمجھ میں گئے جی. دوسرے مشہور روایات سے ثابت ہے کہ نکاح کے بعد وہ جماع بھی کر لے تب پہلے کے لیے جو ہے جائز ہوگا. ان کی روایت، ان کا مستدل ایک روایت ہے جو طاؤس نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ طلاق نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. صدیق اکبر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. صدر من خلافت فاروق 2 سال تک ان کے 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. بعد میں فاروق اعظم نے 3 طلاقوں کو 3 شمار کر دیا. سمجھ میں گئے جی. تو وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کا سیاسی فیصلہ ہے، شریف فیصلہ نہیں ہے. شریف فیصلے ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی. ٹھیک ہے. جواب جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے جوابات دیے اور بھی علماء نے دیا. نمبر 1، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شاذ ہے، معروف روایت کی خلاف ہے. ثقہ ثقات کے مخالفت کر لے اس کو شاذ کہتے ہیں. ثقہ راوی ثقات کی مخالفت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. ضعیف ثقات کی مخالفت کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں. شاذ روایت قرآن کے مقابلے میں اور صحیح مشہور روایت کے مقابلے میں شاذ کا لحاظ نہیں ہوگا. دوسرا جواب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فتویٰ جو ہے اپنے اس قول کے خلاف ہے جو ان کی شاگردوں سے نقل ہے، اور راوی کا اپنا عمل روایت کردہ روایت سے مخالف ہو تو وہ روایت معتبر نہیں ہو. سمجھ میں آ گیا جی. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ عویمر عجلانی نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ نے انہیں تینوں کو جو ہے 3 برقرار رکھا. دوسری روایت ہے کہ آپ ایک صحابیہ ہے، انہوں نے آپ اسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ. صحابی کا کیا نام تھا جو رنگ سے کالا تھا؟ بتاؤ. نہیں زیادہ کالا تھا. کہ انہوں نے کہا کہ میں نے
اس کو میں نے دیکھا ہے سارے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ سب سے مجھے کالا نظر آیا، لہٰذا میں اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا. تو ایک طلاق پڑ گئے اس کے ساتھ، اور وہ بھی غالباً جو ہے 3 ہی طلاق تھے. اسی طرح سے تیسری روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف کی، بخاری کی نہیں دوسری کتاب کی ہے، عائشہ خثعمیہ، عائشہ خثعمیہ، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، حسین نہیں، ٹھیک ہے جی. اور جب حضرت علی کی شہادت کی خبر آ گئی تو اس عائشہ خثعمیہ نے کہا کہ تمہارے لیے مبارک ہو خلافت. حضرت حسن سے کہا، حضرت حسن نے کہا اچھا تو میرے باپ علی پر خوش ہے، تمہیں 3 طلاقیں، وہ 3 ہی پڑ گئی. سمجھ میں آگیا جی. تو بخاری شریف ہی کے اندر روایت، یہ دیکھو عمر اجلانی کی روایت ہو یا دوسری روایت ہو یا تیسری روایت ہو، یہ سب کے سب جو ہے 3 طلاقوں کے 3 بتاتی. بہرحال سارے ائمہ 4 کا اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں. غیر مقلدین قسمیں کھاتے ہیں، قرآن بھی سر پر رکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جی 3 طلاق قسم اٹھا کر پنجاب میں اسے سر پہ رکھ کر کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہو گئے جی، ایک ہی، خدا کی قسم. بیوقوف ہے، احمق ہے، یہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں. اچھا ایک کتاب بھی اپنے پاس رکھو، اتنی عمدہ کتاب ہے کہ مفتی شفیع صاحب نے اس کتاب کا حوالہ معارف القرآن میں دی. اس سے اچھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ہمارے استاد کی کتاب کا حوالہ دیا. کتاب کا نام ہے عمدۃ الاساس فی طلقات الثلاث، عمدۃ الاساس فی طلقات الثلاث، ہاں سا کے ساتھ. عمدۃ الاساس فی طلقات الثلاث. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد رشید سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ مزید تفصیل علامہ غالباً اس طرح علامہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب عمدۃ الاساس میں دیکھ لیں آپ، تفصیل وہاں معرف القرآن میں حوالہ ہے. بہرحال 3 طلاقیں مجلس میں 3 ہی پڑتی ہے، اس پر جو ہے اجماع امت ہے. اب تو آج کل عرب کے علماء کی بھی فتوے آ گئے، 3 طلاقیں 3، احتیاط بھی اسی میں. سمجھ میں آ گیا. تو وہ جو روایت بیان کرتے ہیں وہ روایت جو ہے ضعیف بھی ہے، شاذ بھی ہے، اور روایت کردہ حضرت کا اپنا معمول بھی ابن عباس کا جو ہے اس روایت کے موافق نہیں ہے، اور منسوخ ہونے کا قول بھی کیا ہے. ناسخ وہ روایت ہوں گے جو کہ صریح اور مضبوط روایت ہے جس میں 3 طلاقیں 3 کا قول. سمجھ میں گئے؟ اچھا وہ حتیٰ تذوق عسیلہ والی روایت کدھر پہنچ گیا تھا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا اگر زوج ثانی وطی کرنے کے بعد طلاق دیتا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے ان يتراجعا، دوبارہ رجوع کر لے. زوج ثانی نکاح کے بعد جماع کے بعد طلاق دیتا ہے، عدت گزرتی ہے، پھر رجوع کرتا ہے. لیکن اس میں شرط ہے کہ ان ظنا، اگر وہ گمان کرتے ہیں یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود قائم کریں گے تب رجوع ہو سکتا. اگر خدا کے حدود کو دوبارہ قائم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بھی رجوع کرنے کی شرعی اجازت نہیں.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کے حدود ہے، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اچھا جی، الطلاق مرتان کے آگے تشریح ہے، تشریح۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے طلاق دے دیا عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ قریب ہو گئے اپنے مدت کو، عدت پوری ہو گئی، دن ہے ہمارے نزدیک، تو پھر طلاق کے بعد قریب پہنچ گئی تو یا تو رجوع کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، رجوع کر لو تو بیوی ہوگی، لیکن رجوع اس لیے نہیں ضرر دینے کے لیے، او سرحوهن بمعروف، یا چھوڑ دو، روکنا ہے یا چھوڑنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن عورت کو ضرر نہیں دینا ہے، یہ اصول ذات لکھو، روکنا ہے ٹھیک ہو روکو شریعت، اور چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، دونوں حکم ہے، لیکن آگے یہ ہے کہ ولا تمسکوہن، جاہلیت کے زمانے مت روکو، ضرارا، یہ مفعول لہو ہے، ضرر دینے کے لیے، تاکہ لتعتدوا، تم ان پر جو ہے تجاوز کرو۔ اس کے نیچے ذکر کیا ہے کہ دیکھو طلاق اختیار کس کو ہے، مولوی صاحب بتاؤ جی، مرد کو ہے۔ اگر فرض کرو یہ طلاق کا حکم عورت کو دے دے اور عورت تمہیں طلاق دے دے تو پھر تمہیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی بتاؤ؟ اللہ نے تمہیں ایک اختیار دیا ہے، تمہیں ایک حاکم بنایا ہے، تو تم جو ہے ظلم نہ کرو۔ سمجھ میں آگے جی؟ روکنا ہے تو روکو صحیح طریقے سے، اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑو، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم ضرر پہنچانے کے لیے یہ کارروائی کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکو ان کو ضرر دینے کے لیے تاکہ تم تجاوز کرو ان کے اوپر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اس طرح سے کرے گا تو اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر، عورت پر ظلم نہیں کیا، گویا کہ اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس کا مطلب کیا ہے؟ طلاق دیتا ہے رجوع کرتا ہے، طلاق دیتا ہے رجوع کرتا ہے، ایک قسم کا مذاق ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح سے تم مذاق اللہ کے احکام کے ساتھ، اگر طلاق دینا ہے تو صحیح معنوں میں طلاق دو، رجوع کرنا ہے تو صحیح معنوں میں رجوع کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو جو ہے یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تمہیں بیوی دیا ہے، تمہیں اختیار طلاق دیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ تمہیں کتاب اور سنت اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو یاد کرو اور ناشکری نہ کرو اور مذاق نہ کرو اللہ کے احکام کے ساتھ۔ مطلب یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کیا ہے، وَمَا أَنزَلَ، خصوصیت کے ساتھ اس کو بھی یاد کرو جو اللہ نے اتارا تمہارے اوپر، من الکتابی، کتاب کے احکام، والحکمت معنی سنت، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ واعظ کرتے ہیں بہ، کتاب سے تمہیں، واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، تمہارے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، تو بیوی کے متعلق جو ہے تمہاری ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اچھا ترجمہ پہلے دیکھ لو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، مان ان کی عدت پوری ہو جائے، پہنچ جائے اپنے عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کرے، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اِذَا تَرَاضَوْا، جب وہ راضی ہو جائے آپس میں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، عرف کے مطابق، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ مضمون اسی کے ساتھ واعظ کیا جاتا ہے، من اس شخص کو کہ کان منکم، جو تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لے آتا ہے اللہ پر و آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ بات تمہیں کہا جاتا ہے، ازکا لکم، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر، ازکا زیادہ مفید ہے، واطہر زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔
والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلائے گی اپنے بچوں کو مکمل 2 سال، لمن اراد یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو پورا کر دے رضاعت کی مدت کو، وعلی المولود لہو، اور علی المولود لہو، والد کے اوپر، وہ آدمی جس کے لیے بچے جنا گئے، یعنی والد کے اوپر، رزقہن، رزق اور خوراک ہے، وکسوتہن، ان کی کپڑے ہیں، بالمعروف، عرف کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها، مجبور نہیں کیا جائے گا کسی نفس کو مگر تکلیف نہیں دی جائے گی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدها، ضرر نہیں دیا جائے گا والدہ کو اس کے ولد کے متعلق، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ والد کو اس کی ولد کے متعلق، مولود لہو معنی والد ہے، بولدہ اس کی ولد کے وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذالک، وارث پر جو ہے اسی کا مثل ہے، فإن ارادہ فصالا، اگر چاہے دونوں فصالا جدائی، عن تراض باہم رضامندی سے، منہما باہم رضامندی سے ان کی طرف سے، وتشاور مشورے سے، تو فلا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وإن أردتم أن تسترضعوا، اگر تم چاہتے ہو کہ دائیں اما جو ہے تو مرضعہ کو طلب کرو، اولادکم اپنے اولاد کو، فلا جناح علیکم، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم حوالہ کرو، ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے، ما آتیتم، جو ان کو تم نے دیا ہے، طے کیا ہے، بالمعروف، عرف کے مطابق، واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، والذین یتوفون، وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، انہوں نے چھوڑا ہے بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رہے اپنے نفسوں کو، 4 اشہر وعشرا، 4 ماہ 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائے اپنے مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، فِيمَا، اس صورت میں، فعلنا جو کرتے ہیں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے حق کے متعلق، بالمعروف، عرف کے مطابق، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، تم اشارہ سے کہو، بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، پیغام عورت کے لیے نکاح کا، وَأَكْنَنْتُمْ، یا تم چھپاؤ، فِي أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں میں، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ جانتے ہیں کہ بے شک تم ابھی ان کے سامنے ذکر کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن پکا وعدہ باہم نہ کرو، سرًا چھپا کر، الا ان تقولوا، مگر تم کہو، قولا معروفا، عرف کے مطابق بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، پکا نہ کرو نکاح کا گرہ، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ عدت پہنچ جائے اپنے منتہا کو، وَاعْلَمُوا، دل سے جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، وَاعْلَمُوا، دل سے جان لو، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جو تمہارے نفسوں میں، فاحذروہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے۔ پانی ہے؟ اچھا جی، دیکھو پہلے جو رکوع تھا اوپر دیکھو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِلتَّعَدُّدِ، عدت میں ان کو ضرر نہیں دو عورتوں کو۔ اب اس رکوع میں فرمایا عدت ختم ہو گئی ہے، لیکن عدت کے باہر بھی ضرر نہیں دو، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کیا ذکر تھا بتاؤ، عدت میں مت سو جاؤ، یہ پڑھتے نہیں ویسے آ کر سو جاتے، جاؤ وضو کرو۔ تجربہ سے پتہ ہے کہ جو پڑھتا ہے طالب علم، ورنہ نہ پڑھنے والا کلاس پوری خراب کرتا ہے۔ چوکس ہو کر پڑھو، تفسیر بہترین جاری ہے، نقصان نہ کرو۔
آج کافی ساتھی کہاں کدھر ہے نہیں ہے وہ تو داخلے کر کے وہ کہیں جا کر کے چکر کے لے جاتے ہیں. ہاں کدھر گئے بتاؤ؟ نام نکال کر کے باہر کرو جو پڑھتا نہیں. ہاں مخواہ پھر وہ افطاری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور آئندہ درس بھی خراب ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے کہ بس داخلہ لے لو باقی کوئی سمجھ میں گئی. ایسے وہ نہیں ہے، حاضری بھی ہے پابندی سے تاکہ فائدہ ہو جائے. خیر جی سبق کدھر ہے بتاؤ جی؟ ہاں ربط تھا ربط. پہلے جو ہے اوپر والا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ٹھیک ہے یہاں سے ہے نا. تو عورت کو رو کے رکھتا ہے، عدت میں اس کو ضرر نہیں دینا، عدت میں ضرر نہیں دینا. اب جو ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عدت کے باہر جو ہے اس کو ضرر نہیں. سمجھ میں گئے جی؟ یہاں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سے مراد ان کی عدت گزر چکی ہے جی پہلے تو قریب پہنچ چکی ہے. ہاں یہاں گزر چکی ہے. اچھا یہ واقعہ ہے ایک معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بہن کا جو ہے نکاح اس نے ایک آدمی سے کر لیا، بچے بھی ہو گئے اور تقدیر الہی کا مسئلہ تھا، اس نے طلاق دے دیا. اب دونوں پیشمان ہیں، وہ بہن بھی پیشمان ہے اور وہ آدمی بھی پیشمان ہے اور دونوں جو ہے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں روایت ہے بضد ہو گئی. ٹھیک ہے جی کہ میں اپنے بہن اس آدمی کو دوبارہ نہیں دوں گا، اس نے طلاق کیوں دیا بتاؤ. ٹھیک ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہو. عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے یا عدت سے باہر، ٹھیک ہے. اگر شوہر اپنے پہلے اسی شوہر سے عورت اگر رجوع کرنا چاہتی ہے تو مت روکو. کہیں عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو مت روکو. ہاں ایک بات ہے، 3 مسئلے ہو گئے گویا کہ ایک بات ہے کہ غیر کفو میں عورت اگر نکاح کرتی ہے تو پھر وہ خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ عار خاندان کی وہ روک سکتی ہے، اپنا حق ہے ان کا گویا کہ. غیر کفو کے علاوہ اگر جہاں کہ اس کی مرضی ہے نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ مطلب عدت میں ہو یا عدت سے باہر ہو، ٹھیک ہے، یا ان دونوں کو الگ عدت کوئی ہے ہی نہیں، ابھی نکاح کرنا چاہتی ہے لیکن آپ روکتے ہیں اس کو. روکنے کی اجازت ہے نہیں ہے. نکاح اس کو اپنا ذاتی جو ہے شخصی مسئلہ ہے، لہذا روکنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب عورتوں کو تم طلاق دے چکو، اور فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، انقضت عدتهن، ان کی عدت پوری ہو گئی، اب فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ. تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے بہن جس کا نام جملہ تھا، جملہ، اور اس کا جو زوج تھا بدا بن عاصم لکھا ہے، بدا بن عاصم. ان کو مت روکو کہ این کہنا ازواج ہن، اپنے شوہروں کے ساتھ جو ماضی میں شوہر تھے ان کے ساتھ نکاح کر دیں. یہ ازواج ان کا باعتبار ما یعول نہیں، باعتبار ما کانا، کہ پہلے شوہر تھے. اذا تراضوا، جب وہ رضامند ہو جائے، بینہم بالمعروف، عرف کے مطابق. ذالک یوعظ بھی، اسی مضمون کے ساتھ واعظ کیا جاتا ہے اس آدمی کو جو کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ذالک ازکا لکم واطہر، زیادہ مفید ہے، واطہر زیادہ پاکیزہ ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ بہن جو کسی اور کے پاس جائے گی، ہر آدمی سے تجربہ کرنا بہتر ہے یا ایک شوہر کے پاس؟ بتاؤ تو ایک رہن سہن ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ننگیز کو وہ دیکھ چکے ہیں، میں آپ کو واضح کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی خوب عادت کو بھی وہ پہچان چکے ہیں. بجائے کہ پہلے اسی شوہر کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو اس کی بجائے دوسرے کے ساتھ کرنا
یہ بہتر بات نہیں ہے۔ قرآن کریم فطری چیز بیان کرتا ہے، وہ کہ جو انسانی فطرت ہے، جو غیرت مند لوگوں کی۔ آگے شارٹ بات بتا دیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ دیکھیے جی، طلاق کے بعد جو ہے، طلاق کے بعد اب بچہ رہ گیا ہے۔ عام طور پر بچہ ہوتا ہے اکثر، تو ہوتا ہے تو پھر جو ہے دودھ کا مسئلہ بھی، رضاعت کا مسئلہ بھی یہاں آ گیا، تو کلیہ طور پر رضاعت کا مسئلہ بھی ذکر ہوگا، اور یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ طلاق کے بعد جو ہے اگر بچہ ہے گود میں تو کیا صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے، کہ دودھ کا کیا مسئلہ ہوگا چھوٹے بچے کا۔ تو فرمایا کہ پہلے تو ضابطہ اور کلیہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، کہ والدات سارے، یرضعن مضارع بمعنی امر کے، دودھ پلائے اولادہن اپنے اولاد کو۔ کتنے پلائے جی؟ حولین کاملین۔ مدت رضاعت جمہور کے نزدیک جو ہے 2 سال ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے 2.5 سال ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہر، ٹھیک ہے، اور حمل کے کم سے کم جو ہے کتنے مدت ہوتی ہے؟ سمجھ میں گئے جی؟ اچھا، تو حملہ وفصالہ 30 شہر، تو حملہ وفصالہ 30 شہر، تو 30 کو ہی لیتے ہیں وہ دونوں، حمل و فصال، حمل کو بھی 30 شہر اور فصال بھی 30 شہر ہے، دودھ سے چھڑانا مطلب دودھ پلانا 30 شہر بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ یہاں 2 چیزیں ذکر کیا ہے، تو حمل کم سے کم جو ہے کتنا ہوگا جی؟ 4 مہینہ نہیں 6 مہینے ہو گیا۔ بہرحال حولین کاملین جو ہے 2 سال کا جو قول ہے وہ کن کا ہے بتاؤ؟ جمہور کے نزدیک، اور امام صاحب کے نزدیک کیا ہے جی؟ 2.5 سال کا ہے۔ فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ جمہور کے قول پر ہے، ہم لوگ متعصب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ فقہی اپنی باریکیاں ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ جمہور کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ حالانکہ کی کتنے مدت ہوگی بتاؤ جی؟ 2 سال ہی ہوگی۔ تو والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، لیکن یہ حولین کاملین جو ہے اس وقت کے ہے کہ لمن اراد ان یتم رضاعہ، کہ جو پوری رضاعت کم کی مدت جو ہے پوری کر لے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 سال ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ؟ اور کوئی آدمی بعض خواتین پلاتی رہتی ہے، 3 سال میں دودھ پلا دے، 4 سال میں پلا دے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بچے کو 2.5 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک دودھ پلاتی رہتی ہے، یہ حرام ہے۔ دودھ جو بچے کو پلایا گیا ہے، پلایا جاتا ہے، تو وہ اصل سی چیز تو یہ ہے کہ انسانی اعضاء کو نہیں استعمال کرتا ہے، وہ تو ضرورت کی تحت تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی مدت متعین ہے کہ 2 سال ہے، اس کے علاوہ 2.5 سال تک خیر امام صاحب کا قول ہے، دلائل بھی ہے، گزارا چل جائے گا، لیکن 3 سال کے بعد دودھ پلاتا ہے تو حرمت رضاعت ہوگی نہیں، 4 سال کے بعد دودھ پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، کس کے نزدیک ہوگی بتاؤ؟ معاشر کے نزدیک ہو، اور یہ ان کے تفردات میں شمار کیے ہیں۔ اگر داڑھی والا آدمی بھی دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی ان کے نزدیک، کیونکہ یہ معاشر کی تفردات میں شمار کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ باقی جمہور کے نزدیک مدت رضاعت میں بچہ جو ہے دودھ پیتا ہے تو کیا ثابت ہوگا بتاؤ جی؟ نہیں سمجھ میں، ورد نہیں ہوگا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اب دودھ جو ہے پلایا جا رہا ہے تو خرچ کون دے گا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود لہو جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، بچہ تو
والدین کے لیے ہوتا، والدین کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے بتاؤ تو؟ فلاں ابن فلاں باپ آتا ہے تو نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، تو گویا کہ بچے کس کا ہے جی؟ باپ ہی کا ہے۔ وعلی المولود لہ، اور مولود لہ کے لیے رزقہن، ان کا رزق ہے عورتوں کا، وہ کسوتہن، کپڑے، بالمعروف، عرف کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها، مگر یہ ہے کہ نہیں تکلیف دی جاتی ہے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی اس حکم میں کوئی اس پر زیادتی نہیں ہے، اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، اس کا کیا معنی ہے؟ ضرر نہیں پہنچایا جائے گا والدہ کو بولدہا، طلاق کے ساتھ بھی قریب ہے نا، بچے کو چھین کر کے ضرر پہنچانا یہ بھی شامل ہے۔ اور قریب جو ہے نفقے کا مسئلہ ہے، تو شوہر اس کو پیسہ کم دے، عام عورت باہر سے لے آئے دودھ پی تو اس کے لیے جو ہے 10,000 ہے، تو عورت کو کہہ رہا ہے کہ 10,000 جو ہے کہ بجائے تم 5 لے، سمجھ میں آگئے جی؟ تو بچے کو الگ کر کے ضرر دینا یہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہ ہے کہ اس کو پیسہ جی کم دے کر کے ضرر دینا، یہ بھی لا تضار والدۃ بولدہا۔ یا وہ خود دودھ پلا رہی ہے لیکن دوسری کسی عورت کو جو ہے وہ دے رہا ہے، اور اس کو پیسے دے کر کے اس کا حق بنتا ہے، اسے کم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اسے بچے چھین کر کسی اور کو دے کر کے جو ہے وہ اس کو پیسہ دے رہا ہے، یہ بھی ایک ضرر ہے۔ ضرر کی سارے صورتیں یہاں منفی ہیں۔ اور ولا مولود لہ بولدہ، مولود لہ کو بھی اس کے ولد سے ضرر نہیں دینا چاہیے۔ آدمی مجبور ہے، مطلب اور کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے ہی نہیں ہے، اب دودھ پلانا جو ہے وہ سب طلاق ہو گئی فرض کرو، اب اور کوئی عورت ہے نہیں کہ بچے کو دودھ پلائے، یہ بچے کی ماں ہی ہے جو اس کی متعلقہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے کہ اب میرا موقع آ گیا، تم جو 1,00,000 روپے دے دو ورنہ میں نہیں دودھ پلاؤں، ٹھیک ہے، اب ضرر مل گیا یا نہیں مل گیا؟ تو جتنا اس کا رقم ملتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح میں ہے اور کوئی عورت کہیں میں دودھ نہیں پلاتی ہوں تو اس کو عوض نہیں دینا چاہیے، وہ تو پلائے گی، اس کا حق بنتا ہے، لیکن مطلقہ کے بعد چلو وہ عوض لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا دستور دیکھو، ایک چھوٹا مسئلہ ہے، دودھ کا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ، کتنے زوردار الفاظ میں کہ اس کو بھی ضرر نہیں ہوگا، باپ کو بھی اور والدہ کو بھی ضرر نہیں، یہ حقوق ہے، حقوق دیکھو، بچے کا بھی حق ہے اور ایک والدہ کا، بچے کا حق ہے کہ اس کو جو ہے جوس جو ہے وہ گویا کہ دودھ پینے کی ضرورت ہے اس کو، یہ حقوق، اور والد کو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ضرر نہ دیا جائے، ملحظ سے زیادہ پیسہ اس پر نہ ہو، اور والدہ کے لیے بھی ضرر نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا جتنا رقم بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ آدمی مر گیا ہے اور اب جو وارث ہے، وارث وہی دودھ پلانے والی عورت کے لیے پیسہ وہی دے گا، وعلی الوارث مثل ذالک، اس کے مثال ہوگا۔ امام صاحب کے نزدیک ذی رحم محرم جو ہے دے دے گا، باقی فقہا عصبات کے مطابق ہے، یعنی وہ جو وراثت کے قاعدے ہیں نا اسی کے مطابق، وارث یہ آدمی مر گیا ہے، اس کا بیٹا ہے تو بیٹا کتنا دے گا بتاؤ؟ جتنا اس کی وراثت میں، اور اگر وراثت میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ باپ ہے، آدمی مر گیا باپ ہے تو لکل واحد منہما سدس ہے نا، یعنی سدس رقم وہ دے دے گا، باقی اور رشتہ دار دے گا، یعنی سب مل جل کر کے ادا کریں گے، جتنا ان کو حصہ ملتا ہے جمہور کے نزدیک اسی کے مطابق وہ تقسیم کر کے جو ہے پیمنٹ کریں گے، رضا، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک کیا ہے جی؟ ذی رحم، ذوی الارحام کو کہ ذی رحم محرم وہی دے دیں گے۔ وعلی الوارث مثل ذالک من ذی رحم محرم، ایک قرات میں اس طرح سے ہے،
نہیں سمجھ میں آ جائے تو امام صاحب اسی قرات کو لیتے، کہتے اگرچہ متواتر نہیں ہے لیکن اس قرات کو لے لیتے۔ اب دیکھو اصل حق بچے کا کتنا ہے بتاؤ جی؟ 2 سال ہے، لیکن پہلے آج کل تو دودھ پلاتے ہی نہیں ہے، شروع سے جو ہے الگ کر کے اس کو ڈبے کا دودھ پلاتے، تو یہ چیز جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، آپ سے پوچھ لیا جائے کہ جی بچے کا تو حق ہے، یہ دودھ نکلا بچے کے لیے چشمہ جو ہے پستان سے، اس وقت اس کے دانت شاید نہیں ہے، ٹھیک ہے، باہر کی چھے اس کے لیے فٹ نہیں ہے، اس لیے بہترین جوس جو ہے وہی ہے جو اس کی ماں کی پستان کا دودھ ہے، بہترین طاقتور چیز ہے، ٹھیک ہے، اصلی کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو اب وہاں سے اس کو محروم کر کے ڈبوں کا جو دودھ ہے تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ جو ہے بیان کیا قرآن کریم نے کہ یہ چیز جائز ہے، باہم مشورہ کر کے۔ سب سے زیادہ ماں باپ جو ہے شفیق ہوتے ہیں اولاد پر، اس سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کر سکتا۔ وہ اگر باہم مشورہ کر کے بالکل شروع سے جس طرح آج کل ہے ڈبے لا کر استعمال کر لیں، ڈاکٹر چیک بھی کرتا ہے کون سا دودھ فٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اجازت ہے، اور یا کچھ عرصہ پلا کر کے جو ہے 2 سال تک نہیں بلکہ 5-6 مہینے کے بعد یا 10 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اگر وہ الگ کرتے ہیں تو اجازت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے والدہ محترمہ ہی کا دودھ پی لے، اثر ہوتا ہے، پاک دودھ پی لے تو اثر ہوتا ہے۔ یہ جو خون لگاتے ہیں نا خون، ٹھیک ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، ان کتابوں میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اگر آدمی میں خون رگوں میں جو خون لگاتے ہیں یہ تو اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اگر بے دین آدمی کا خون ایک عالم کو لگا اس کا اثر پڑے گا، اس پر کتابوں میں لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دودھ کا اثر ہوگا، ڈبے کا جو دودھ ہے اس کا اثر ہوگا، اور خاتون تلاوت کر کے 5 وقت نماز پڑھ کے پھر بچے کو اپنے گود میں بسم اللہ کر کے دودھ پلائے گی تو وہ بچہ نیک ہوگا انشاءاللہ۔ فطری اور قدرتی ایک طریقہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ صحت مند بھی کرے، لیکن پھر بہرحال اس کو الگ کر دیا تو اجازت جواز ہے۔ ایک شاعر نے کیا کہا، طفل سے کیا آئے بو ماں باپ کی اتوار کی، دودھ ہے ڈبوں کا اور تعلیم ہے سرکار کی، دودھ ہے ڈبوں کا اور تعلیم ہے سرکار کی، سمجھ میں گئے؟ ہم میں جتنے آنر ایبل اور سر پیدا ہوئے، آدمی اتنے ہوئے کم اور خر پیدا ہوئے۔ خر جانتے ہو؟ گدھا۔ وزگونی مقدر سے بلوچی قوم کو کاٹ دینے کی جو قابل ہے وہ سر پیدا ہوئے، ایسے سر جو ہے کاٹ دینا چاہیے۔ سر سید سارا دین کا بیڑا اس نے غرق کر دیا۔ ملائک انہوں نے کہا کہ کوئی ان کا وجود نہیں ہے، جنات کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، جنت کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، 15 کے قریب عقائد اس کے ہے، گمراہ کون عقائد۔ وَقَالَ مِنَ الْمُعْتَزِلِيَّ نُزْهَةُ الْخَوَاطِرِ نے ذکر کیا، پکا ڈھکا معتزلی گمراہ شخص تھا، لیکن آپ کو جو ہے لوگ اس کو کیا پیش کریں گے جی، ہوئے 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 ہوئے، اس کو تو آگے قوم کا رہبر اور رہنما، کیونکہ مسلمانوں کو خراب کرا ہے، اور آپ کا جو عالم ہوگا اس کو غدار کہیں، تنگ نظر، بے شرم قوم ہے، بے شرم۔ ہر گلی میں جو مدرسہ ہے وہ سر سید کا ہے یا بتاؤ قاسم نانوتوی کا ہے؟ ہر بہترین محدث اور مفسر قاسم نانوتوی کا ہے یا سر سید کا ہے؟ انہوں نے تو سر اور خر پیدا کیا، کاٹ دینے کی وہ قابل ہے جو سر پیدا ہوئے۔ تعلیمی معلومات ہے تو چہرہ پیغمبر کے موافق نہیں، ٹھیک ہے جی، اگر چہرہ سنت کے مطابق ہے تو تعلیمی زیرو ہے۔ اور یہ ہے کہ دیوبند ہے دنیا میں کہ
سیرت، صورت، کردار، گفتار، ہر لحاظ سے ایسے لوگ انسان پیدا کیا ہے کہ ایک ایک نے پوری دنیا کو جو ہے پھیر دیا ہے. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. اچھا کدھر پہنچ گیا تھا جی؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر والدین دونوں اگر چاہیں دودھ چھڑانا، عن ترازن باہم رضامندی سے، منہما ان کی جانب، ترازن رضامندی، منہما ان دونوں کی طرف سے رضامندی ہو، وتشاور منہما باہم مشورے سے، منہما چھوڑ دیا پہلے ہے منہما، تو فلا جناح علیہما پر کوئی گناہ نہیں ہے، بچے کو دودھ چھڑا سکتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کو طلب کرو اپنے بچوں کے لیے امہات سے علاوہ. ایسا عورت ہوتا ایسا نہیں ہے، کبھی عورت کا دودھ موافق نہیں آتا ہے، کوئی بیمار جراثیم ہوتا ہے وہاں پر، تو پھر دوسری کسی عورت دودھ پلانے والی آپ منگاتے ہیں تو اجازت ہے؟ جی ہے. فلا جناح علیکم، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بات رکھو کہ ان کا جوس تم پلا رہے ہو تو پیسہ ویسا دو اس کو. اذا سلمتم، جب تم حوالہ کر لو، ما آتیتم، جو ما آتیتم، جو تم نے ان کو دیا یعنی طے کیا ہے وہ دے دو تم، بالمعروف، عرف کے مطابق. واتقوا اللہ، بار بار تقوی کا ذکر، کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر جو تم عمل کرتے بصیر ہے. پہلے مضمون چل رہا تھا عدت کا، لیکن متعلقہ ہے زندہ لوگوں کی عدت کا ذکر، زندہ، اور اب مرنے کے بعد جو ہے عدت کا ذکر. اس میں ایک ضابطہ ذہن میں رکھو. آدمی مر گیا، آدمی مر گیا، اس کی بیوی جو ہے حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے، ٹھیک ہے. اگر بیوی حاملہ ہے تو جمہور کے نزدیک جو ہے وضع حمل ہے. نہیں سمجھ گئے؟ مرنے کے بعد جو ہے 10 دن بعد وضع حمل ہوگا، عدت ختم ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے میں بعض فقہا نے کہا کہ 4 مہینہ 10 دن تو وضاحت کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو 4 مہینہ 10 دن تک کوئی انتظار. وضع حمل اگرچہ کب ہوا ہے؟ 10 دن بعد، لیکن انتظار کب تک کرے گا؟ اس کو ابعد الاجلین کہتے ہیں. 4 مہینہ 10 دن ہو گیا لیکن ابھی وضع حمل نہیں ہوا. وضع حمل کب ہوگا؟ 9 ماہ بعد یا 8 مہینہ بعد. تو ابعد الاجلین والے کیا کہتے ہیں جی عدت کب ہوگی؟ وضع حمل یعنی 8 مہینہ بعد ودا ہو جائے. یہ بعض لوگوں کا ابعد الاجلین. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے فقہ حنفی یہی ہے کہ وضع حمل. وَأُولَاتُ أَحْمَالٍ أَيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اولات الاحمال جو ہے خواہ متوفی عنہا زوج ہوتے ہو یا مطلقہ ہو. اولات الاحمال خواہ متوفی عنہا زوج ہو اولات الاحمال یا نہ ہو، أَيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہ کون سی صورت ہے بتاؤ؟ سورہ، اور یہ سورہ نساء کبریٰ کی بات جو یہ سورہ نساء صغریٰ ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ بعد نازل ہو، گویا کہ یہ پکا حکم ہے. سمجھ میں گئے جی؟ اگر ذات حاملہ نہ ہو، متوفی عنہا زوج حاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا بتاؤ؟ اس کے لیے 4 مہینہ، خواہ بوڑھی ہو، عائشہ ہو یا کوئی بھی ہو، 4 مہینہ 10 دن جو ہے پکی ٹھکی اس کی عدت. والذین یتوفون، مجہول کا صیغہ ہے، جو وفات کیے گئے. اس حاصل معنی میں نے کیا تھا کہ جو وفات ہو گئے. والذین یتوفون مجہول ہے یا معلوم ہے؟ جو وفات کیے گئے ہیں نا، اللہ نے ان کو وفات کر، اللہ نے ان کو حصول کر دیا گیا، یہ مطلب ہے. تو یہاں پر حاصل معنی ہے کہ وہ لوگ جو وفات ہو گئے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، بیوی کو چھوڑا ہے، تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
4 ماہ 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے عورتوں کی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ تمہارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ جو کچھ کرے اپنے حق کے مطابق نکاح کرے عدت پوری ہو گئے نا ٹھیک ہے جی جو کچھ کرے آپ کو روک ٹوک جاہلیت کے زمانے میں روکتے تھے نہیں سمجھ میں آئے جی گویا کہ وہ عورت اس کے مال کی درجے میں تو تمہیں کوئی اب اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی وارث اس کو نہیں روک سکتا ہے اس کی مرضی ہے چاہے تو جو بھی کرے. اچھا واللہ بما تعملون خبیر مطلب کوئی تم اس طرح سے ان پر روک ٹوک کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے خبردار ہے جو تم کرتے. اب عدت کے اندر بعض عورت کو جو ہے حسن اور جمال ہوتا ہے اس میں لوگ جو ہے بڑے فکر مند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب شوہر مر گیا تو فوراً اس کو پیغام دینا یا اشارہ سے یا کنایہ سے عدت میں پیغام دینے کی اجازت ہے فرمایا کہ صراحتاً تو ہرگز نہیں ولا جناح علیکم ہاں صراحتاً تو ہرگز نہیں ہے البتہ کہ اشارے وغیرہ کر ٹھیک ہے کہ میں بھی جو ہے نیک خاتون کے ساتھ نکاح کرنے سے یا یہ کہے کہ جی آپ کو کوئی کیا کمی ہے انشاءاللہ آپ کو شوہر مل جائے. ولا جناح علیکم تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے فی ما اس صورت میں عرض یعرض تعریض کا معنی ہوتا ہے اشارہ کنایہ سے فی ما عرضتم بھی تم گناہ نہیں تمہارے پر فی ما اس صورت میں عرضتم کہ تم اشارہ کر لو بھی اس چیز کے ساتھ یعنی یہ ماں کا بیان ہے من خطبت ایک خطبہ ہے ایک خطبہ ہے خطبہ بھی خطبے ہی کو کہتے ہیں لیکن نکاح کا خطبہ نکاح کا پیغام اس کو خطبہ کہتے ہیں من خطبت النساء. اچھا عورتوں کو جو ہے نکاح کا پیغام دو یا تمہارے پر گناہ نہیں ہے او اکننتم فی انفسکم تم چھپاتے ہو اپنے دل میں تمنا کیونکہ علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ جانتا ہے کہ عن قریب تم عورتوں کو بتاؤ گے ستذکرونہن ذکر کرو تو اشارہ کرنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ اضطراب آ گیا کیا کہتے ہیں اضراب آ گیا ولیکن لا تعاہدوہن معاہدہ جو ہے باہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنا یہ پکی ٹکی بات ہے جی عورت کہے کہ میں تیرے ساتھ ہی نکاح کروں یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے جی کل اس کا شوہر مرا ہے اور کل شوہر مرا ہے اس کے بیٹے ہیں فرض کرو اس کا گھر ہے ابھی کفن نفل پورا نہیں ہوا ہے سمجھ میں آ گئی جی اور پھر یہ جو ہے آدمی کے ساتھ نکاح پہچانا شروع کر بے مروتی سنگ دلی اس لحاظ سے کچھ جو ہے بیٹھنے اور سوگ کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ چپ رہو اپنی موت بھی تو یاد کرو گا نہیں سمجھ میں آئے جی اب یہ بھی شوہر مرا ہے اور اس کو ادھر اس آدمی کو بھی پیغام نہیں دینا چاہیے اور ممکن ہے کبھی جو ہے اس کو تکلیف بھی ہوگی بہت بڑی تکلیف ہوگی اس کو اس کا جو شوہر یاد آ جائے نہیں سمجھ میں آ گیا جی اور وہ جو ماضی کا غم ہے وہ دوبارہ تازہ ہو تو یہ پیغام شیغام سے احتیاط کرنا چاہیے. لا تعاہدوہن باہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ نہ کرے سرا چھپا کر کے ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا مگر ہے کہ تم کہو بات عرف کے مطابق ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ اور پکا گرے کو پکا نہ کرو نکاح کا حتیٰ کہ یبلغ الکتاب کتاب مانا عدت پہنچ جائے اجل ہو اپنے منتہا کو کتاب عدت کو کتاب اس لیے کہ لکھی ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے جو تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ خدا سے ڈرو. وَاعْلَمُوا دل سے جان لو أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے بردبار ہے.
اب مسئلہ آ گیا مہر کا. طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے, لین دین کا مسئلہ آ گیا, معاملات کا مسئلہ. لا جناح علیکم, نہیں تمہارے پر گناہ, ان طلقتم النساء, اگر تم طلاق دو عورت کو, ما لم تمسوہن, جب تم نے جماع نہیں کیا ہے, اور تفرضوا لہن فریضہ, مقرر نہیں کیا ہے, لم تفرضوا لہن فریضہ, تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے مہر. ومتعوہن, ان کو جو ہے نفع دو, علی الموسع قدرہ, وسعت والے پر اس کی مقدار ہے, والمقتر قدرہ, فقیر پر اس کی مقدار ہے, متاعنا نفع ہے, بالمعروف حروف کے مطابق, حقا علی المحسنین, واجب ہے نیکوکاروں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اگر تم طلاق دو ان کو, من قبل ان تمسوهن, پہلے اس کے کہ تم نے ہاتھ نہیں لگایا تم نے. اچھا, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اگر تم طلاق دو ان کو, من قبل ان تمسوهن, پہلے اس کے کہ آپ نے ان کو چھوا نہیں ہے, وقد فرضتم, تم نے اور تحقیق تم نے طے کر لیا ہے ان کے لیے, فریضہ مہر مقرر کر لیا, فنصف ما فرضتم, نصف جو تم نے مقرر کیا ہے وہ, الا ان یعفون, اگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں, او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں جو ہے نکاح کا گرہ ہے. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ, اور یہ کہ تم معاف کر لو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے لیے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, مت بھولو باہم میں دوسرے پر مہربانی کرنا. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر ہے. حافظوا علی الصلوات, حفاظت کرو تم نمازوں کے اوپر, والصلاۃ الوسطیٰ, خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کی, وقوموا للہ قانتین, کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے. فإن خفتم, اگر تم ڈرتے ہو تو فرجالا او رکبانا, پاؤں پر یا سوار ہو کر کے پڑھو نماز. مطلب فإذا أمنتم, جب تم بے خوف ہو جاؤ, فاذکروا اللہ, تو پھر اللہ کو یاد کرو, کما علمکم, جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا, ما لم تکونوا تعلمون, تم نہیں جانتے تھے. والذین توفون منکم, وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو گئے, ویذرون ازواجا, انہوں نے بیویوں کو چھوڑ دیا ہے, وصیۃً, فلیوصوا وصیۃً, چاہے کہ وصیت کرے گے ازواجہم, اپنی بیویوں کے لیے, متاعًا, نفع الی الحول, سال کے آخر تک, غیر اخراج, نہ نکالنا. فإن خرجنا, اگر نکل جائیں خود, فلا جناح علیکم, تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما فعلنا, اس صورت میں جو کر لے, بانفسہن, اپنے حق کے بارے میں, بالمعروف, معروف کے مطابق. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست حکمت والے ہیں. وللمطلقات متاع بالمعروف, مطلقات کے لیے فائدہ ہے عرف کے مطابق. حقا علی المتقین, حق ہے, واجب ہے پرہیزگاروں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, جس طرح یہ احکام بیان کیے اسی طرح بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ لو. اچھا جی, اب مہر کا مسئلہ ہے. دیکھو, مہر طے کر کے طلاق ہو گئی ہے, مہر مقرر ہوا ہے اور طلاق ہو گئی, اور خلوت صحیحہ ہو گئی. مہر طے ہوا ہے کہ 10,000, خلوت صحیحہ ہو گئی, جمع کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب طلاق ہو گئی ہے تو کتنا مہر دینا پڑے, خود دیکھو, ٹھیک ہے. مہر طے ہو گئی اور طلاق ہو گئی, خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, جمع نہیں کیا ہے, مہر طے ہو گئی. اب کتنا دینا ہوگا بتاؤ جی صاحب. مہر طے نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, نکاح ہو گیا, مہر طے نہیں ہوا ہے اور خلوت بھی ہو گئی, اب طلاق ہو گئی, بتاؤ کتنا مہر دینا ہوگا.
مہر مہر طے نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور خلوت بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور طلاق ہو گئے تو کتنا جی متع دینا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ مہر طے نہیں ہوئی ہے اور جماع اس نے کیا نہیں ہے، صرف نکاح کے الفاظ ہے، تو اب سوائے عورت کو وحشت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا، وقارت محفوظ ہے، اس لحاظ سے اس کو کیا کیا جائے گا جی، ایک جوڑا دے دیا جائے گا، سمجھ میں آ گیا جی۔ اچھا دیکھو لباس ہے نا، لباس تو لباس اللہ تو تم جو ہے طلاق دے کر اپنے آپ کو الگ کر دیا، ظاہری تم لباس تھا بیوی کا، بغیر لباس کی چھوڑ دیا، حقیقی جو لباس تھا وہ تو الگ ہو گیا، تو ظاہری شریعت نے کہا جوڑا تو دے خدا کے بعد نکاح کر لیا تھا نا، تیار لٹکایا ہوا تستری کر کے، ٹھیک ہے، لیکن اب پہننے کا موقع نہیں ہوا، اس نے جو اس پر محرم ہو کر دیا، منع کر دیا، ٹھیک ہے، ظالم نے، تو پھر اب ایسا ہے کہ شوہر بیوی کا کیا تھا بتاؤ، لباس محروم ہو گیا، تو اب کم از کم جو ہے وہ لباس تو نہیں ملا حقیقی، لیکن ظاہری ایک لباس کو دیا، چادر تو دے دو، کنجوس نہ بنو، ٹھیک ہے جی، ایک جوڑا اس کو دے دو، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے، طہارہ شریعت مطہرہ میں، شریعت میں جو ہے نکاح بھی اپنے ایک شان رکھتا ہے اور جدائی بھی اپنے ایک شان رکھتا ہے، تو کسی اور مذہب میں یہ نہیں ہے۔ یہ صورتیں یہاں ذکر کیا، لا جناح علیکم، پہلے صورت تمہارے پر گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دیتے ہو لیکن ما لم تمسوہن، تم نے جماع نہیں کیا، تب بھی مطلب طلاق دے سکتے، اور او لم تفرضوا لهن فرض، تمہارے پر گناہ نہیں ہے، مہر مقرر نہیں کیا ہے اور تم اب طلاق دیتے ہو، سمجھ میں گئے جی، تب بھی جائز ہے۔ لیکن دوسری صورت میں یہ لم نکالے گا، لم تفرضوا لهن فرضا، دوسری صورت میں متعوهن، متع دینا ہوگا، متع کس کو کہتے، چادر ہے، یہ متع ہے، وہ شیو کا متع نہیں ہے، یہ سمجھ گئے، وہ الگ چیز ہے۔ اچھا تو متع کا مطلب ہوتا ہے اس کو نفع دو، علی الموسع قدر، یہ متع فرض واجب ہے یا مستحب ہے بتاؤ جی، آگے اس کا حکم آ رہا ہے، علی الموسع قدر، وسعت والے کے اوپر جو ہے اس کا مقدار ہے، وعلی المقتر قدر، اور فقیر پر جو ہے اسی کی مقدار ہے، متاعا بالمعروف، خاص نفع پہنچانا ہے عرف کے مطابق، حقا علی المحسنین، سمجھ میں گئے، یہ متع کیا ہے بتاؤ، واجب ہے، اور کوئی تو ہے نہیں ہے نا، مہر وغیرہ نہیں ہے، اس لیے ایک جوڑا بھی اس پر دینا کیا ہے بتاؤ، واجب ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب ان طلقتموہن، تم نے طلاق دے دیا عورتوں کو، من قبل ان تمسوہن، جماع نہیں کیا، تمسوہن ہاتھ لگانے سے، خلوت سے ہے سے پہلے طلاق دے دیا، اور وقد فرضتم، یہ جملہ حالی ہے، ماضی حال واقع ہو تو فلا بد من قد، ظاہرتاً اور مقدرتاً، یہ حال واقع ہے، اور تم نے طے کر لیا ہے درا حال اس کے لیے فریضہ مہر، تو اب کتنا دینا ہوگا جی، فنصف ما فرض، فنصف ما، نصف جو ہے مہر عورت کو دینا ہوگا، ہاں الا ان یعفون، کہ عورتیں معاف کرے، چلو مجھے نصف دینا ہے نا، یہ تمہیں معاف، یار جان چھوڑ دو، تم نے طلاق دے دیا، دفع کرو، یہ مہر بھی میں نہیں، ٹھیک ہے، اور یا جو ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ، یا معاف کر دے، بیدہ عقدۃ النکاح، مطلب نصف دینا ہے نا، شوہر اس کو نصف کی بجائے پورا دے دے، یعفو کا مطلب معاف کر کے اس کو دے دے، نہیں سمجھ میں آئی، ہاں یہ بھی ہے، او یعفو، یا معاف کر دے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے پاس جو ہے نکاح کا گرہ ہے، مطلب وہ چھوڑ دے اس کو، یہی معنی ہے۔ دونوں میں کون سی صورت بہتر ہے، قرآن نے متعین کر دیا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ہے،
اگرچہ تمہارے درمیان جدائی ہو گئی ہے لیکن تم جو ہے معاف کر لو تو اقرب للتقویٰ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم جو ہے معاف کر لو. آگے جملہ عجیب ذکر کیا، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. بندو دیکھو کہ آپس میں ایک دوسرے پر فضل کبھی نہ بھولاؤ، ایک دوسرے پر جو ہے احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے تمہارے درمیان جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، رب تعالیٰ نے لکھا ہوا. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ وہ جو آپس میں لڑائی ان کی ہوتی ہے، جدائی کے بعد ان کے لیے، عورت کے لیے بھی بہترین نظام ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی. اور یہ بارہا تجربہ ہوا ہے. سمجھ میں آگے جی. میرے خالزاد بہن تھی تو اس نے اپنے سکے جزاد بھائی پر پیش کر دیا کہ یہ نہ مرد ہے اور نہ کسی کام کا نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے. گلگت کے علاقے میں 12 دن میں جدائی ہو گئی. وہ آدمی مظلوم ساتھ دیتا. بظاہر واقعہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اللہ کی شان ہے کہ وہ جدا ہونے کے بعد اس آدمی کے ایسے 3 جوان بیٹے اور شادی کے ایسے بیٹے ابھی ہے کہ اس علاقے میں اس کی مثال ہے. بس اس کو اللہ نہیں کرے گا. اور ادھر جو خالزاد بہن کی کسی اور آدمی کے پاس گئی، اس کو قتل کر دیا، اور کے پاس گیا وہاں سے طلاق ہو گئی. تیسرا آدمی ایک بوڑھا تھا، اس کو ہم نے وہ کیا کرے گا. تو اب دیکھو کہ انتظام خداوندی کہ وہ آدمی جو تھا اس کے حق میں یہی بہتر ہے. تو فرمائے جدائی تو یہ تو تقدیر الہی کا مسئلہ ہے. تمہارے حق میں جدائی بہتر ہو سکتی ہے، تم اپنا ذمہ داری پوری کرو. وہ کیا ہے بتاؤ؟ باہم احسان. ٹھیک ہے، نباہ آپس میں نباہ تمہارا نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے جدائی، لیکن آپس میں احسان کو کم از کم جو ہے مت ہو. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. اب کیا ربط اس کا ہوگا بتاؤ پہلے کے ساتھ. اب ربط لکھو. پہلے معاملات تھے، حقوق العباد کا ذکر تھا، اب حقوق اللہ کا ذکر ہے. ربط نمبر 1. سمجھ میں آ گیا جی؟ پہلے کیا تھا بتاؤ، اور اب کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا یہ جو طلاق ہے، مہر کی لڑائی ہے اور لڑائی ہے، یہ سارے معاملات ٹھیک کب ہوں گے بتاؤ جی؟ کہ تم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. تو ان کا غیبی اثر ہے کہ یہ سارے معاملات تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کو امور مصلحہ کہتے ہیں. حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات میں امور مصلحہ. یعنی تم اپنے اصلاح یہ کام کرو گے تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی اور سابقہ سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے. ربط سمجھ میں آ گئی جی؟ تیسرا ربط بھی سمجھ لو یار. پہلا یہ تھا کہ بیوی کا حق دو نا. اب حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی اپنے نفس کا حق دو. نفس کو جو ہے تم عبادت کرو گے تو وہ بچ جائے گا اور جنت میں جائے گا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ. حق صرف کھانے پینے کا تھوڑی ہے. نہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ وہ نفس کو جو ہے یہی ہے کہ تم عبادت کرو، اس کو بھی راحت ہوگی اور تمہیں بھی راحت ہوگی. چوتھا ربط بھی چلو سمجھ لو. وہ سابقہ سارے جو ہے معاملات میں بہت سارے مناہی کا ارتکاب آدمی سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بتاؤ. تو اب فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نماز کا اہتمام کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات. ربط سمجھ میں آ گیا جی؟ اب بظاہر دیکھو اللہ تعالیٰ بظاہر دیکھو کوئی ربط اوپر عدت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ ہو. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو. صلوات جمع ہے سب کے سب. والصلاة الوسطی،
صلاۃ وسطیٰ میں زیادہ اقوال ہیں، 45 یا 50 کے قریب اقوال ہیں، شرح میں حدیث کی شروحات میں نظر سے گزرے، لیکن کٹر فیصلہ کیا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ کٹر فیصلہ کسی کو معلوم نہیں ہے یا چھپایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح شب قدر کے فیصلہ جو قطعی طور پر کی شب قدر کس رات پہ پتہ ہے، معین ایک رات ہوتی تو سارے بریلوی اسی جگہ میں پھنسے ہوئے ہوتے اور باقی تو جو ہے نماز کرتے اور نہ تراویح پڑھتے اور نہ کچھ بھی عبادت خاص۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتاؤ، جمعے میں ایک گھڑی ہے، ایک گھڑی جس میں جو بھی دعا مستجاب، مطلب جو بھی دعا کر گئے شرعی تو اللہ قبول کر، لیکن وہ گھڑی کون سی ہے جی؟ 45 اقوال وہاں پر واقع ہے بخاری کے حدیث، آخر میں فیصلے وہاں پر بھی چھپایا گیا، یہ سمجھ میں آئے جی؟ تو صلاۃ وسطیٰ کا معاملہ بھی کیا کر دیا جی؟ اب کچھ اقوال ذہن میں رکھ، صلاۃ وسطیٰ اقوال نے کہا کہ عصر کی نماز ہے، یہ نرال شان والے مغرب کی نماز ہے، کیونکہ یہ نہ 4 ہے نہ 2 ہے بلکہ کیا ہے جی؟ 3 ہے نا، تو 3 ہونے میں وسطیٰ نہیں سمجھ گیا۔ اور بعد نے کہا یہ 5 نمازوں میں کسی کو لے لو تو وسطیٰ ہے نا درمیان، تو سب 5 قول یہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ کسی نے کہا صلاۃ وسطیٰ جو ہے تہجد کی نماز ہے، وہ رات کی وسط میں آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی نے کہا کہ جو صبح کی نماز ہے، ابھی بھی رات کا اندھیرا ختم ہو چکا ہے، صبح کا اجالا آ رہا ہے اور نہیں سمجھ گیا۔ کسی نے کہا عصر کی نماز ہے، صبح دن میں آ گیا جی، عصر ظہر آ گیا، اور عصر کے بعد جو ہے مغرب اور عشاء رات میں، مغرب جو غروب ہو گیا نا صبح، تو مغرب کی جو نماز ہے وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ تو رات کی 2 نماز ہے، دن کی 2 نماز ہے، اور بیچ میں کیا ہے؟ عصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے کہا کہ عشاء ہے، وہ اللہ عالم بہا کچھ ہے۔ زیادہ روایات کا قطعی تو بات نہیں ہوئے نا، چھپ گئی، تو زیادہ رجحان کس کی طرف ہے بتاؤ؟ صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ عصر ہے۔ اور عصر کی اہمیت دوسری بات سے بھی ہے کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے کأنما وتر مالہ واہلہ، کہ عصر کے وقت میں جو ہے ادھر جو زمینی ملائک ہے وہ، اور رات کی جو ملائک، دن کی جو ملائک ہے وہ سارے صحف لپیٹ کر کے، ٹھیک ہے، اور وہاں رات کی جو ملائک آسمان سے ہے وہ نیچے اتر جائیں گے، یا ہے کہ صبح سارا دن کو کام کر کے شام کے دن سارے حساب کتابات میں لپیٹتا ہے، جمع کرتا ہے، اہم وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو قضا نہیں کرتا ہے اور اہتمام کرتا ہے، تو پھر اس کی اہمیت ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ قنوت کے 25 معنی ذکر۔ قوموا للہ قانتین معنی عاجزین، ساکتین، چپ رہو، قوموا للہ قانتین۔ قانتین کا معنی کیا ہے جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، پیچھے صحابہ باتیں بھی کرتے، کوئی پوچھ لے جواب بھی دیتے، یا ہاتھ سے، زبان سے، یا اشارے سے۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئے قوموا للہ قانتین، ساکتین، تو اس کے بعد جو ہے کلام منع ہوگا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، نماز کا حکم اہم ہے، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو دشمن سے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ فرجالت کا معنی کیا ہے جی؟ پیدل نہیں معنی کریں گے، حنفی معنی پاؤں کے اوپر، کیا معنی کریں گے؟ پیدل چل کر نماز پڑھنے کی امام صاحب نے اجازت نہیں دی ہے۔ شافعی کہتے ہیں پیدل چل کر بھی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اگر چلے بغیر نماز نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ترک کر لو، نماز اس وقت اس پر فرض نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟
تو فرجالن مانا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، اور رکبانا مانا سوار ہو کر کے، ٹھیک ہے جی. فصلوا رجالنا جمع راجل ہے قیاماً علی اقدامہم، بخاری شریف، او رکبانا یا سوار. فاذا امنتم، جب تم بے خوف ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ کما علمکم، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں سمجھتے تھے، تمہیں پتہ تھا. اچھا. والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو گئے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، بیویاں چھوڑ دی، تو اس کے اوپر پہلے یہ لازم تھا، جمہور کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ مرنے کے سے پہلے وہ 2 وصیتیں کر. ابھی موت قریب آ گئی، پہلے وصیت کر دے، بھائی میں مر رہا ہوں، موت قریب آ گئی، میں مر رہا ہوں، تو یہ جو بیوی ہے نا میری بیوی، تو سال کے آخر تک اس کو جو ہے گھر سے نہیں نکالنا ہے، اس کو خرچہ برچہ دیا. کتنے وصیت کریں گے؟ 2. ہے کیا ہے جی؟ تم نے نہیں نکالنا ہے گھر سے، اور ان کا نان نفقہ بھی تم نے دے دیا. سمجھ میں گئے جی؟ یہ وہ حکم وصیت کر کی جائے. لیکن اب عدت کے 4 ماہ 10 دن نازل ہو گئے، سمجھ میں گئے جی؟ تو یہ حکم کیا ہو جائے گا بتاؤ؟ منسوخ. بھائی دیکھو یہ تو قرات میں بعد ہے، لیکن نزول میں پہلے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تقدیم تاخیر اس کلام الہی مقدس مطہر کتاب میں تقدیم تاخیر عبارت میں ہے، کبھی کبھی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب وہ علی اس کے بعد، اور یہ پہلے شمار کی جائے. ٹھیک ہے. بعض نے 1-2 مفسروں نے، غالب مجاہد و مجاہد نے یہ کہا کہ اب بھی یہ حکم برقرار ہے. کوئی آدمی سال تک اگر خیر رکھنا چاہے، 4 مہینے 10 دن تو پکا ہے نا، واجب ہے. ٹھیک ہے. اور آگے سال تک اگر ویسے جو لوگ نسب کو کم سے کم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی توجیہات کرتے ہیں نا، شاہ صاحب نے فضل کبیر میں بھی ذکر. تو فرض کتنا ہو بتاؤ، اور مستحب اور جواز سال تک ہو سکتا. ٹھیک ہے. عدت میں عورت خود نکل جائے تو کوئی گناہ ہے آدمی پر؟ حق تو مطلب عدت 4 مہینے 10 دن میں، ٹھیک ہے، یا پورے سال میں اس کا حق. اگر وہ خود نکل جاتی ہے تو گناہ ہے آدمی پر؟ گناہ نہیں، کیونکہ اپنا حق اس نے خود چھوڑ دیا. سمجھ میں گئے جی؟ تو آدمی پر گناہ نہیں ہے، جو کہ اس کو نان نفقہ دے رہا ہے اس پر گناہ نہیں ہے، اپنا حق اس نے چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ والذین توفون منکم، وہ لوگ جو کہ فوت ہو چکے تم میں سے، وہ چھوڑا انہوں نے بیویاں، وصیتاً وصیت ہے، مانا کرو وصیت، ازواجہم اپنی بیویوں کو، متاع نفع الی الحول، پورے سال تک، غیر اخراج، در حال کہ نہ نکالا جائے اس کو. سمجھ میں گئے جی؟ غیر اخراج. اچھا. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکل جائے خود بخود، مخرجات نہ ہو، خود نکلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، فیما اس صورت میں جو وہ کرتی ہے، فی انفسہن مانا اپنے نفسوں کے لیے، اپنے ذات کے لیے، جو کچھ بھلائی کے لیے کرتے ہیں، بالمعروف عرف کے مطابق. واللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، حکیم. حکمت ہے، حکمت. یہ سال تک رکھنے کی کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے. 4 مہینہ 10 دن کو جو عدت ہے، یا اس میں نان نفقہ اور قسمت جو ہے وہ شوہر کے ورثاء پر ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ میں اور آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اس میں اگر اس عورت کا ذکر کیا جائے کہ جس مہر مقرر نہیں ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آئے جی، اور دخول سے پہلے طلاق ہو، وہی مطلقات ہو، تو پھر متاع سے دوبارہ تاکیدی حکم ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہی مطلقہ مراد ہو، ان کے لیے جو ہے وہی متع دینا ہے، اور حق دوبارہ آ گیا، واجب ہے.
اور یا جو ہے سارے مطلقات کو ذکر کرو، اور یہ حکم کیا ہوگا جی؟ استحبابی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا بعض کے لیے وجوب کا اور بعض کے لیے استحباب کا ہوگا۔ وللمطلقات، احناف کیا ہے کہ سب کو جو ہے متع دینا چاہیے، کپڑے شپڑے دینا چاہیے۔ وللمطلقات متاع النفع بالمعروف حقا، مانا ثابت ہے، واجب نہ کرو، ثابت ہے پرہیزگاروں کو، یعنی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جوڑا دے دیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، جس طرح سے یہ پیارے احکام معاملات کے ذکر ہوئے، اسی طرح سے اللہ بیان کرتے ہیں اپنے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ترجمہ جلدی جلدی سے۔ علم ترى معنی علم تعلم، کیا تو نہیں جانتے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مرو، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ فضل والے ہے، علی الناس، لوگوں کے اوپر، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو دے دیتا ہے قرض اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، فیضاعف، اللہ ڈبل کرتے ہیں، لہو اضعافا کثیرا، کئی ڈبل، اضعافا کثیرا، کئی گنا، واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا تو نے غور نہیں کیا، ملا مانا اشراف لوگ، بڑے لوگ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کے لیے ہے، ابعث لنا ملکا، مقرر کر دو ہمارے لیے بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم، قال هل عصیتم، یہ مشکل ہے لگانا، یاد رکھو۔ قال هل عصیتم، امید ہے کہ ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کیا جائے تمہارے پر قتال، کیا امید ہے کہ تمہارے پر جب فرض کیا جائے قتال، تو امید ہے کہ اللہ تقاتلو، عصیتم اللہ تقاتل، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم قتال نہیں کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا، ہمیں نکال، اور تحقیق ہمیں نکال لیا گیا ہے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اپنے بیٹوں سے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس جب فرض کیا گیا ان کے اوپر قتال، تَوَلَّوْا، پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے سے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ، عذر بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون له الملک، کس طرح سے ان کو بادشاہت ہوگی ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی سے، بادشاہی کے ساتھ، منہ سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور ان کو نہیں دیا گیا گنجائش مال سے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، جواب دیا کہ بے شک خالہ فرمائے، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، وَزَادَهُ بَسْطَةً، ان کو زیادہ کیا ہے پھیلاؤ علم میں اور جسم میں، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ دیتے اپنی بادشاہی کو جس کو چاہتے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے۔
وقال لهم نبیہم، کہا ان کو اس کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی ہوگی، ایاتکم التابوت، تمہارے پاس آ جائے گا ایک صندوق، فیہ سکینتنا، اس میں سکینہ ہوگا، اطمینان ہوگا، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ، بقایات ہوں گے، مما ان میں سے ترکا، جو چھوڑا ہے آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جو آل ظاہر ہے، وآل ہارون، اور ہارون و موسیٰ نے جو چھوڑا وہ ہے، تحملہ ملائکہ، ملائک اس کو اٹھاتی ہوں گے، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہوگی، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور اب کافی مشکل رہا اس مضمون کا پہلے کے ساتھ ربط کیا ہے اور اس مضمون کا بعد کے ساتھ کیا ربط؟ جناب عالی، سابقہ جو احکام تھے وہ کل کتنے احکام تھے؟ 35 احکام ہم پڑھ چکے۔ سفر ہم نے لیس البر سے شروع کیا تھا اور اسٹاپ ہمارا ہو گیا ابھی تک، کتنے احکام ہم نے پڑھ لیا ہے؟ ان سب میں 2 حکم انتہائی مشکل تھے۔ ایک کون سا حکم تھا بتاؤ؟ جہاد کا۔ اور دوسرا حکم اس سے بھی سخت تھا، وہ کون سا تھا بتاؤ؟ انفاق فی سبیل اللہ، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، مشہور پیسہ جو ہے دینا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے واقعات ذکر کر دیا۔ ایک واقعہ، من یقرض اللہ قرضا حسنا کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا جی؟ انفاق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور قتال کے لیے، قتال کا جو واقعہ ہے، علم طرف جو ہے کچھ آدمیوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھو، ہزاروں تھے وہ مر گئے، اللہ نے پھر زندہ کر دیا، تو اس قتال کے ساتھ کا تعلق ہے کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ کے۔ ڈر کر کے تم قتال سے پیچھے نہ رہو، ٹھیک ہے۔ پہلے مضمون کی سربت ہو گیا جی۔ پہلے جو احکام زیادہ تھے لیکن خطرناک اور اہم مضمون کتنے تھے، وہ کون سا تھا؟ تو ایک مضمون جو ہے وہ جو ہے کس کے ساتھ لگ گیا، اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آئندہ یہ 2 مضمون بھی آ رہے ہیں، آئندہ سورت کے آخر تک جو ہے یہ 2 مضمون ہے، ایک قتال کا مضمون ہے، ٹھیک ہے، اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ گویا کہ یہ مضمون جو ابھی ابھی ذکر ہوا ہے علم تر والا، یہ تشجیع ہے آئندہ آنے والے مضمون کے لیے، جو آئندہ کی سارا بار لگا رہا ہوں، آدمی کو شجاعت دلا رہا ہے۔ آئندہ حکم 2 آ رہا ہے، ایک جہاد کا اور ایک اس کا انفاق کا، لہٰذا تم بزدلی نہ کرو، بزدلی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے 12,000 آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور یا 30,000 آدمی تھے، موت سے ڈر گئے تو جا کر دور جا کر میدان میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مار کر ختم کر دیا، اور پھر جو ہے ایک پیغمبر کی دعا سے زندہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اللہ مارنا چاہے تو میدان میں جس طرح کو مارے، اللہ نہ مارنا چاہے تو محاذ میں بھی انسان نہیں مرتا ہے۔ تو تمہارا بزدلی دکھانا، ٹھیک ہے جی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماں بعد قبل سے ربط سمجھ میں آ گیا جی۔ علم ترہ، علم تعلم، تعلم علم کے لیے ذرائع کبھی رویت ہوتی، دیکھو آپ دیکھ کر کے عالم ہو، کبھی جو ہے پکڑ کر، کبھی چک کر۔ علم ملزوم ہے، لازم کیا ہے بتاؤ، کس کی وجہ سے جو ہے؟ تو علم ترہ ذکر ہوئے، اور مراد کیا ہے جی؟ یہ جو بنی اسرائیل کے آدمیوں کے مرنے کا واقعہ تھا، اس وقت تواتر تک پہنچ گیا، ایسا تھا کہ جیسے تواتر جو بدیہی ہوتا ہے، جیسے آنکھوں کا دیکھو، اس لحاظ سے اس میں تعبیر کیا کر دیا بتاؤ جی؟ عالم تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف غور نہیں کیا، الذین خرجوا، جو نکلے تھے، من دیارہم، من دیارہم، اپنے گھروں سے، سمجھ میں آ گیا جی؟ ٹھیک ہے۔ وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں، کتنے تھے؟ تفسیر قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ 10,000 سے بھی زیادہ، الوف ہے نا، الوف جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت جو ہے الوف، 3 سے لے کر 10، 10 سے لے کر کے لا الہ الا اللہ ہے جمع کثرت،
اس لیے یہ 10,000 سے بھی زیادہ تھے. کس نے ذکر کیا جی؟ قرطبی. بعض نے کہا کہ 30,000 ہے، بعض نے کہا کہ جی 20,000 ہے، بعض نے کہا 12,000 ہے، 8,000 ہے، نہیں سمجھ گئے، اور 4,000 ہے، 3,000 کا قول بھی کیا. بہرحال ہزاروں لوگ تھے. واللہ اعلم بحقیقت. یہ کیوں بھاگ گئے تھے؟ یا تو کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں طاعون آ گیا، تو بھاگتے جا کر کی ایک جگہ پر میدان میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا مر جاؤ. سارے وہاں مر گئے، ہزاروں آدمیوں کی ٹال لگا. اللہ کا پیغمبر آ کر وہاں سے گزر رہا تھا. حزقیل علیہ السلام دیکھا تو انسان ہے، انسان ہے، مرے پڑے. ترسا یا اللہ ان کو زندہ کر. ٹھیک ہے جی، وہ زندہ ہو. اب قلم کو حرکت دے. مرنے کے بعد اس جہان میں دوبارہ کوئی آیا ہے واپس؟ جی یہ تو اصول و ضابطہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپس اس دنیا میں نہیں آئے. تو یہ تو آ گئے، اصحاب کہف بھی آ گئے. وہ بھائی موت کی دو قسمیں، ایک موت اجل ہے اور ایک موت نقمت ہے، بطور سزا کے. موت اجل جب آ جائے، موت مطلق، اجل مطلق، تو پھر وہ جو ہے واپس بھی اس دنیا میں نہیں آئے. سمجھ میں آ گیا جی؟ اور یہ ان کو جو ہے موت جی موت نقمت سمجھ رہا ہو جی. جس طرح میں نے ایک جگہ آپ کو پڑھایا تھا کہ بقرہ کا جو واقعہ ہے بیک وقت کتنے مضامین پر دلال کرے. اے کون کس طرح سے تھوڑی بتاؤ نا. یہ کام، یہ فعل جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر توحید پر دلالت. اور موسیٰ علیہ السلام کی کہنے پر جو ہے بقرہ وہ آدمی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا جی؟ اور اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ آدمی اٹھ کر کے اس نے جو ہے بتایا کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، تو یہ موت اور حیات آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ کیا ہے بتاؤ جی؟ مولوی صاحب بالکل یہ واقعہ بھی اسی طرح سے سمجھ میں آ گیا جی. ہزاروں لوگوں کو بیک لمحہ زندہ کرنا، یہ کس کا فعل ہے بتاؤ؟ تو کس پہ دلیل ہو گئے بتاؤ؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ توحید پر دلیل. اور حزقیل علیہ السلام نے دعا کیا، اس کے ہاتھ پر یہ صادر ہوا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ اور ہزاروں لوگ جو ہے زندہ ہو گئے، تو دوبارہ خدا زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے بتاؤ؟ تو یہ ایک واقعہ ہے. اور تینوں مضامین ثلاثہ، توحید، رسالت، قیامت کے اوپر جو ہے دال ہے، اسی سے دال آپ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئے گا جی؟ تو وہ بقرہ کے ساتھ میں جو ہے وہ 3 مضمون تھے، تو ادھر بھی 3 مضمون ہے. تو یہ اس کا ربط اس کے ساتھ کس طرح سے چسپان ہوتا ہے چھوڑنا بتاؤ. اسی طرح ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی مضمون متوفی عنہا زوجہا جو ہے، جو مرتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی مرنے کا ذکر ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو وہ اس کا ایک ربط جو ہے عدت کی خاص مسائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس میں موت کا ذکر ہے. وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، معنی ہے کہ موت کی وجہ سے فقال اللہم اللہ مر جاؤ. تو یہ موت عقوبت تھی. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا بدعائے حزقیل. ان اللہ لذو فضل، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں. مارنے کی بات دوبارہ زندہ کرتے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر الناس مانا کافر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو تشجیع علی القتال کا مضمون ہو گیا کہ تمہیں دلیر کر دیا کس کے اوپر جی؟ قتال. آگے خود قتال کا مضمون تیسری، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کلمت اللہ کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اچھا اللہ تعالیٰ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں. اخلاص کی ترغیب. آگے قتال کے بعد جو ہے اب کیا آ گیا بتاؤ؟
انفاق فی سبیل من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دیتا ہے اللہ کے لیے قرضا حسنا. یہ سمجھ لیا من ذا الذی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے. یقرض اللہ قرضا حسنا، قرضا حسنا، قرض حسنا اس کو کہتے ہیں کہ جی واپسی کا مطالبہ نہ کرے، اور واپسی کا مطالبہ کر کے پھر بھی اس میں ثواب، مفت دینے میں اور قرض دینے میں، مفت دینے اور قرض دینے میں کتنے، کس کا ثواب زیادہ ہے بتاؤ؟ قرض دینے، کیونکہ قرض دے گا آدمی تو اس کی عزت آبرو بچے، ٹھیک ہے جی، اور مفت میں مطلب اس کی عزت کا سودا ہوتا ہے. اس لحاظ سے اب اس کا کیا معنی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ ٹھیک ہے جی، یہ کافی مشکل مضمون ہے. ایک دن جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فنحاس بن عازوراج آدمی کی درس میں وہاں جا کر وہ درس دے رہا تھا، اور وہاں صدیق اکبر نے اے فنحاس تمہیں پتہ ہے پیغمبر حق ہے، ٹھیک ہے جی، تم کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ میں آ گئی جی. تو اس پر انہوں نے آگے بات کرتے کرتے فنحاس نے یہ کہا کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا میں یہ بات مان لوں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور اللہ کو قرض دیا جاتا ہے، پھر تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنی ہیں. صدیق اکبر نے کس کر کے منہ میں لگایا اور رونا شروع ہوا. لگانے کے بعد پھر روتے، پیغمبر اسلام کے پاس آ گئے. اس نے مجھے لگا یا رسول اللہ، ہاں اس نے تو یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے ورنہ ہم اغنیاء ہیں. سمجھ میں آ گیا جی. اس انکار ہی کر دیا، میں نے نہیں کہا. آگے آیت میں بالکل اسی طرح سے، یہ تو خیر واقعہ نہیں نازل ہو گیا کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے ورنہ ہم اغنیاء والی آیت. اس پر وہ بڑے چرچے کرتے تھے کہ قرض قرض قرض، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو دوسری آیات سے سمجھ لی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. تو ہم اور ہمارا مال سب کے سب کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہی کے اپنی چیز کو خریدتا ہے، لیکن تبرع اور احسان سے جو ہے اس کو تعبیر کیا ہے اشتراک سے، ورنہ اپنی شے کوئی نہیں خرید. مثال لے دیا کہ ایک رحیم شفیق باپ اپنے بچے کے ہاتھ میں جو ہے چارہ دے دیتا ہے، وہ روپے دیتا ہے 100، اور پھر اس کو کہتے ہیں بیٹا مجھے دے دو، میں آپ کو کتنا دے دوں گا؟ 100 کا نوٹ، ٹھیک ہے. تو وہاں سے لے لیتا ہے اور وہاں سے 100 دیتا ہے، 1000 دیتا ہے. اب بتاؤ اس بچے کا کچھ ہے؟ سب باپ کا ہے، لیکن وہ یہ ایک تبرع اور احسان ہے. اسی طرح خلاق عالم جو ہے سب چیزیں اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن احساناً فرمایا کہ تم مجھے بیچ دو، اور بیچی ہوئی چیز مطلب گویا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے استحسان جو ہے لازم کرا. اسی طرح سے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے، استحساناً. اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے واپس، جس طرح قرض واپس دینا لازم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب و بدلہ ڈبل کر کے دے. یا یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض رسول اللہ، رسول کو دین مسلمانوں کو قرض دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض. ومن ذا الذی یقرض رسول اللہ. اب بات تو ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بتاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت. ان تنصر اللہ مانے ان تنصر رسول اللہ، یا ان تنصر دین اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ویضاعف له، اللہ اس کو ڈبل کرتے ہیں اضعافا کثیرا. ضعف اضعاف، ضعف ڈبل، اضعاف کئی ڈبل، کثیرا اور تاکید ہے. تو مطلب ہوگا کہ فیضاعف اللہ ڈبل کرتے ہیں لہو اضعافا کئی ڈبل، کثیرا زیادہ، کئی ڈبل زیادہ. لفظی بات. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ
جو ہے قبضہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سمجھ میں آگے جی؟ بس ہے. چلو وقفہ ہے آج، یہ کرو. کتنے رکوع ہم نے پڑھ لیا آج؟